أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى واللیل قسم ہے رات کی اذا یغشا جب وہ چھا جائے والنہار اور قسم ہے دن کی اذا تجلی جب وہ روشن ہو جائے وما خلق الذکر اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر پیدا کیا والانثى اور مادہ پیدا کیا ان سعیکم بے شک تمہاری کوشش لشتی البتہ مختلف ہے فاما من بس بہرحال وہ شخص اعطا جس نے مال دیا واتقا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا وصدق بالحسنى پس ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے للیسرا آسان دین واما من بخلا اور بہرحال وہ شخص جس نے بخل کیا واستغنا اور بے پرواہ رہا وکذب بالحسنى اور جھٹلایا اس نے اچھی بات کو فسنیسرہ بس ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے للعسرى تنگ چیز وما یغنی عنہ مالہ اور نہیں کام آئے گا اس کا مال اذا تردى جب وہ گرے گا دوزخ میں ان علینا للہدی بے شک ہمارے ذمے ہے رہنمائی کرنا وَإِنَّ لَنَا اور بے شک ہمارے لیے ہے للآخرۃ البتہ آخرت والأولی اور دنیا فَأَنذَرْتُكُمْ پس میں نے تم کو ڈرا دیا ہے نارن آگ سے تلظی جو شعلے مارتی ہے لا یصلاھا نہیں داخل ہوگا اس آگ میں الا مگر الاشقا جو بدبخت ہے الذی کذب وہ جس نے جھٹلایا وتولی اور اعراض کیا وسیجنبھا اور ان قریب بچایا جائے گا اس آگ سے الاتقی جو بڑا پرہیزگار ہے الذی یؤتی مالہ جو دیتا ہے اپنا مال یتزکا کہ نفس کو پاک کرے وما لأحد اور نہیں ہے کسی کا عندہ اس کے ہاں من نعمت کوئی احسان تجزا جس کا بدلہ دیا جائے الا مگر ابتغاء وجہ ربہ چاہتے ہوئے اپنے رب کی رضا الاعلی جو بلند و برتر ہے ولسوف یرضی اور ان قریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس سورت کا نام سورۃ اللیل ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں لیل کا لفظ موجود ہے جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ اس سے پہلے 8 صورتیں نازل ہو چکی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 9واں نمبر ہے۔ اس کا 1 رکوع اور 21 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللیل واو قسمیہ ہے، قسم ہے رات کی، اذا یغشا جب وہ چھا جائے،
جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو تاریکی ہوتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ دن جب روشن ہوتا ہے تو سفید سیاہ رنگ کی ہر چیز نظر آتی ہے، رات کی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا باوجود آنکھ کے صحیح ہونے کے، اور دن کو ہر چیز اپنی اصل شکل میں نظر آتی ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ کو۔ پروردگار نے مرد پیدا کیے، عورتیں پیدا کیے اور ان کے ذریعے نسل انسانی کو چلایا، اور جس وقت تک دنیا قائم رہے گی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ فرمایا ان سعیکم لشتی، شتی شتیتن کی جمع ہے، جس طرح مرضى مریضن کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے متفرق ہونا، معنی ہوگا بے شک تمہارے کوشش البتہ مختلف ہے۔ جیسے دن رات میں فرق ہے، نر مادہ میں فرق ہے، اسی طرح تمہارے عملوں میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ نیک عمل اور ہے، بد عمل اور ہے، شرک اور ہے، توحید اور ہے، سنت اور بدعت میں فرق ہے، حق اور ہے، باطل اور ہے، سچ اور ہے، جھوٹ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات اور نر اور مادہ کے اختلاف کو پیش کر کے عمل کے اختلاف کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ عمل بھی مختلف ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پس بہرحال وہ شخص جس نے دیا مال۔ اس آیت کا اول مصداق مفسرین کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، پھر قیامت تک کے اعطا واتقا اس میں شامل ہے، کیونکہ شان نزول پر چیز بند نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ادا کی، فطرانہ دیا، عشر دیا، جو حقوق مالیہ ہے، حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے، ادا کیے، واتقا، اور ڈرتا رہا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، وصدق بالحسنی، اور اس نے تصدیق کی، اچھی بات کی، کلمہ طیبہ کی، اسلام کی، شریعت کی، قرآن کی، دین حق کی تصدیق کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، پس ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے، لِلْيُسْرَى، آسان دین۔ یسرا سے مراد شریعت ہے، شریعت پر چلنا آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا، اور یسرا سے مراد جنت بھی ہے، تو معنی ہوگا ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے جنت تک پہنچنا۔ جنت کو یسرا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ دنیا میں تو محنت کر کے کھانا ہے، گرمی سردی برداشت کرنی ہے، چور ڈاکو کا ڈر بھی ہے، عزت پر حملے کا خوف ہے، بیماریاں بھی ہے، وہاں ان میں سے کوئی شے نہیں ہے۔ اس کا نام ہی دارالسلام ہے۔ خوش نصیب ہوگا جو جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ ابد الآباد کی زندگی اور مزے کی، جس کو آج ہم نہیں سمجھ سکتے، جہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضرت جنت میں کاشتکاری کی اجازت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کاشتکاری کی کیا ضرورت ہوگی، سب کچھ تیار مل جائے گا۔ کہنے لگا حضرت اگر کوئی کرنا چاہے تو؟ پھر فرمایا ہاں اجازت مل جائے گی، کھڑے کھڑے بیج ڈالے گا، اس کے سامنے اگیں گے، بڑھیں گے، پک جائیں گے، کاٹیں جائیں گے، ڈیر لگ جائے گا، 1 منٹ میں سارا کچھ ہو جائے گا۔ سورہ فرقان میں ہے لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، ان کے لیے جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اگر کوئی کہے اڑ کے جانا چاہے گا تو اسے اڑنے کی توفیق مل جائے گی۔ اگر کوئی چاہے کہ یہ اڑتا ہوا پرندہ میری خوراک بن جائے تو اسی وقت بنا ہوا رکابی میں سامنے پڑا ہوگا۔ جنتی جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور بہرحال جس نے بخل کیا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں، جہاں خرچ کرنا تھا نہیں کیا، یا جتنی مقدار میں خرچ کرنا تھا نہیں کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہ رہا حق سے،
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور جھٹلایا اس نے اچھی بات کو، کلمہ توحید کو، اسلام کو، دین کو، حق کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى پس ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے تنگ چیز۔ ان آیات کے اولین مصداق مفسرین کے نزدیک ابو جہل، عاص بن وائل، امیہ بن خلف، نضر بن حارث وغیرہ ہے۔ پھر قیامت تک اس مت کے لوگ اسی میں شامل ہیں کہ کذب بالحسنی کے لیے تنگی کو آسان کریں گے۔ تنگ چیز سے مراد دوزخ ہے، اس کو دوزخ والے کام آسان لگیں گے، دوزخی والے کام کرے گا وہ اس کو دوزخ میں پہنچا دیں گے۔ مثلا چوری ڈاکہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، جاگنا ہے، ادھر ادھر دیکھنا ہے، لوگوں کا خطرہ، پولیس کا خطرہ، ان خطرات کے باوجود ان لوگوں کے لیے یہ کام آسان ہے۔ رات کو سونا ان کے لیے مشکل ہے، چلنا بھاگنا ان کے لیے آسان ہے، کیونکہ انہوں نے حق کی تصدیق نہیں کی، وہ اس طرف چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ راستہ آسان کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پیر دیں گے اسی طرف جس طرف اس نے رخ کیا۔ جس طرف کوئی جانا چاہتا ہے اسی طرف ہم اس کو چلا دیتے ہیں۔ کوئی نیک کام کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں، برے کام کی طرف چلنا چاہتا ہے اس کی توفیق دے دیتے ہیں۔ یہ دنیا دار التکلیف ہے اور دار العمل ہے، جو کوئی اچھا برا کرنا چاہے کرتا رہے۔ آخرت دار الجزا ہے، وہاں اس کو کیسے کا بدلہ مل جائے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ نہیں کفایت کرے گا اس کو اس کا مال، اس کے کام نہیں آئے گا۔ اِذَا تَرَدَّى جب وہ گرے گا دوزخ میں۔ تردہ کا معنی ہے بلندی سے نیچے گرنا۔ پل صراط دوزخ کے اوپر بچھا ہوا ہے، جو یہ ایک قدم رکھ کر اٹھے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑے گا، پھر وہی اس کے ٹکڑے جوڑ کر چنگا بھلا انسان بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہوش و حواس ٹھیک ہوں گے، تکلیف محسوس کرے گا۔ جہنمی ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یتعارفون بینہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے، میدان محشر میں بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے۔ جنت میں بھی ایک دوسرے کی شناخت ہوگی اور دوزخ میں بھی ایک دوسرے کی شناخت ہوگی، اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا بھی کریں گے۔ جن لوگوں نے گمراہ کیا ان کے پیروکار ان کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، اب تم ہمیں اس سزا سے چھڑاؤ۔ وہ کہیں گے ہم نے تمہارے ساتھ کوئی جبر تو نہیں کیا، تم ہماری بات نہ مانتے۔ یہاں تک کہ گمراہوں کا بڑا پیر شیطان ہے، یہ لوگ اس کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ تو ہمیں سبز باغ دکھاتا تھا، آج ہماری کوئی مدد کر، کوئی نسخہ بتلا جس کے ذریعے ہم دوزخ سے نکل جائیں۔ سورہ ابراہیم میں ہے ابلیس لعین کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا تم پر کوئی جبر تو نہیں تھا۔ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي میں نے تم کو دعوت دی، تم نے قبول کر لی، نہ قبول کرتے۔ اور یہ بھی کہے گا إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ بے شک میں نے انکار کیا اس چیز کا کہ تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے، اور میرے کفر کے ذمہ دار بھی تم ہو۔ لیڈر ایسا ہونا چاہیے، بھائی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس کے ساتھ سوچو، غور و فکر کرو، حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تمہیں نہ مال بچائے گا نہ اولاد بچائے گا، صرف ایمان، عمل صالح، حق کو قبول کرنا دوزخ کے بچانے کے سبب ہے۔ فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ بے شک ہمارے ذمے رہنمائی کرنا۔ ہم نے عقل دی، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل فرمائے، حق کی آواز بلند کرنے والے بھیجے، رہنمائی کے پورے اسباب مہیا کیے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اور بے شک ہمارے لیے ہے البتہ آخرت اور دنیا، دنیا کے مالک بھی ہم ہیں اور آخرت کے مالک بھی ہم ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں بندو فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ بس میں نے تم کو ڈرا دیا ہے آگ سے جو شعلے مارنے والی ہے، لا يصلاها الا الاشقى نہیں داخل ہوگا اس آگ میں مگر بدبخت، دوزخ میں بدبخت ہی جائے گا۔ الذي كذب وتولى
وہ جس نے جھٹلایا حق کو اور اعراض کیا عمل سے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور القریب بچایا جائے گا اس بھڑکتی ہوئی آگ سے جو بڑا پرہیزگار ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو دیتا ہے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں کہ پاک کرے اپنے نفس کو بخل سے، غریبوں کے حق سے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے مالدار تھے، جن غلاموں لونڈیوں کو ایمان کی وجہ سے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، انہیں خرید کر آزاد کرا دیتے۔ حضرت بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن حلف کے غلام تھے۔ یہ قریش کا بڑا آدمی تھا، بڑا تلخ مزاج اور بڑا ظالم آدمی تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس نے بڑی تکلیفیں دی، کبھی ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیتا اور خود سائے میں سو جاتا اور کہتا خبردار اگر یہاں سے ادھر ادھر ہوا، کبھی قمیض اتروا کر گرم ریت پر لٹا دیتا۔ یہ بیچارہ غلام تھا، سب کچھ برداشت کرتا، اگر کبھی قیل و قال کرتا تو اتنا مارتا کہ بیچارہ حرکت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس بیچارے پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کے پاس گئے، اس کو میرے آگے بیچ دے۔ اس نے اتنی قیمت بتلائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو خرید نہ سکے، سن کر ڈر جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر آئے، جھاڑو پھیر کر ساری رقم اکٹھی کر کے دے دی اور آزاد کر دیا۔ بلکہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کرتے کا بٹن گر گیا تو قمیص کا کانٹے کے ساتھ جوڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کانٹے کے ساتھ جوڑا ہے، بٹن لگا لیتے تو کہنے لگا حضرت سارے پیسے اکٹھے کر کے بلال کو خریدا ہے، بٹن کے پیسے بھی نہیں بچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال خرچ کرتا تھا تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں ہے کسی کا اس کے ہاں احسان جس کا بدلہ دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر کسی کا احسان نہیں تھا کہ جس کا وہ بدلہ دے رہے تھے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر چاہتے ہوئے اپنے رب کی رضا جو بلند و برتر ہے۔ انہوں نے بلند رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا کہ بلال وغیرہ غلام ایمان لا چکے تھے، اس لیے خرید کر آزاد کیا، کھل کر عبادت کر سکے۔ تو رب تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور یہ معنی بھی ہے کہ مال خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس قدر انعام و اکرام فرمائیں گے کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ یہ معنی اس وقت ہوگا جب یرضا کی ضمیر کا مرجع اتقا ہو کہ اتقا اللہ تعالیٰ اس کے ایثار کا اتنا بدلہ دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔